السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہم تمام ساتھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ نماز کورس بڑی کامیابی کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلی نشست میں غسل کے فرائض یاد کرے تھے کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، اور فرض کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ فرض ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، اور بندہ اگر ناپاک ہے تو غسل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں وہ پڑھے گا ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ ساری نمازوں کو دوبارہ غسل کر کے ساری نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ غسل کے فرض جاننے کے بعد آج ہم پتہ لگاتے ہیں کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ سنتیں اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کام کو جو اللہ کے رسول فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو اپنی زندگی کے آخری درجے تک کرتے رہے، آخری عمر تک کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے صحابہ نے بھی ان کاموں کو کیا ہے۔ سنت بہت اونچی چیز ہے بچوں، اس کو آپ ضرور سامنے رکھنا، اور سنت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ غسل کے اندر جو ہے وہ 5 سنتیں ہیں۔ غسل کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 5 سنت۔ یہ 5 کام کرنے ایسے ہیں کہ اگر ہم غسل کرتے وقت یہ 5 کام کریں گے تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم ان 5 کاموں کو نہیں کریں گے تو غسل تو ہمارا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بن جائے گی اور سنتوں کو چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا غسل کرتے وقت، نہاتے وقت ہمیں یہ 5 کام بھی کرنے چاہیے۔ کون سے 5 کام؟ نمبر 1، استنجا کرنا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں یا ٹوائلٹ کرتے ہیں تو پیشاب اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنی شرمگاہوں کو دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ اسی صاف کرنے کو، اسی دھونے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ غسل کرنے سے پہلے، سب سے پہلے جو ہے وہ استنجا کر لیں۔ استنجا کرنا غسل کے اندر سنت ہے۔ سب سے پہلا کام سنت کے اعتبار سے غسل کے اندر وہ ہے استنجا کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم پر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہو، تو استنجے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے جسم سے صاف کر لیں۔ یہ پہلی سنت ہوئی، استنجا کرنا، اور پورے جسم کے اندر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو صاف کر لینا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنا کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں یعنی کلائیوں تک دھونا۔ استنجا کرنے کے بعد یہ دونوں ہاتھ جو ہیں ہمارے، یہ اتنا حصہ، ان دونوں ہاتھوں کا اتنا حصہ ہمیں جو ہے اس کو پہلے دھونا چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد پہلے اس کو دھو لیں، اس کے بعد پھر جو ہے سارے کام کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیت کر لیں کہ ہاں ہم غسل کریں۔ زبان سے بھی کہہ لیں میں غسل کی نیت کرتا ہوں، زبان سے نہ بھی کہیں، بس دل میں سوچ لیں ہاں بھائی میں نے غسل کر رہا ہوں، اتنا سوچ لینا کافی ہے، نیت آپ کی ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کر لیں۔ اب ہم نے ہاتھ دھو لیے، ہم نے استنجا کر لیا، ہم نے نیت کر لی، اب چوتھے نمبر پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے وضو کریں، اس کے بعد پھر غسل شروع کریں۔ اور 5ویں نمبر پر ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم غسل کر رہے ہوں، جب ہم نہا رہے ہوں، تو اپنے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ دیکھیں وہ جو ڈونگا ہوتا ہے نا، ڈونگا لوٹا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جب اس کو لیں اپنے سر پر پانی ڈالیں، پھر 1 مرتبہ لیں اپنے دائیں طرف تھوڑا سا پانی ڈالیں، پھر 1 مرتبہ لیں اپنے بائیں طرف پانی ڈالیں۔ سنت کی نیت سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات اگلی نشست میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔